نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے احباب؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ جب بھی سبق شروع کیا جائے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ آج والا سبق بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ سبق ہے جملہ انشائیہ۔ اچھا، جب ہم پڑھتے تھے سوچتے تھے یار جملہ انشائیہ سمجھ نہیں آتی، جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہ کیوں نہیں کہہ سکتے سچا یا جھوٹا؟ تو کافی تگ و دو کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ انشائیہ کا مطلب اس کو سچا یا جھوٹا کیوں نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے یار مطلب کوئی بندہ کسی کی بات سنا رہا ہو تو اس کو تو بندہ کہہ سکتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ سچ بول رہا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار پانی لا کے دے، کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے، مطلب بات بنتی نہیں ہے نا، اس کو کیسے بولیں گے؟ کوئی بندہ کہتا ہے اے اللہ اسے ہدایت دے، کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بات کرنے والے کو یہ کہنا کہ تو سچ بول رہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بنتا نہیں ہے، بات نہیں بنتی۔ تو وہ کون کتنی قسمیں ہیں جن میں جملہ انشائیہ ہوتا ہے، یعنی قائل کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے سبق نمبر 19، صفحہ نمبر 70 پہ نصاب النحو کا جملہ انشائیہ کا بیان۔ لکھتے ہیں جملہ انشائیہ کی تعریف، وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ جس طرح مثالیں انہوں نے دی، زین اخلاقک، اپنے اخلاق سنوارو، اپنے اخلاق سنوارو۔ تو لا تغضب علی احد، کسی پر غصہ مت کرو۔ جملہ انشائیہ کی مشہور 12 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ 12۔ نمبر 1 امر، نمبر 2 نہی، نمبر 3 استفہام، نمبر 4 تمنی، نمبر 5 ترجی، نمبر 6 عقود، نمبر 7 عرض، نمبر 8 ندا، نمبر 9 قسم، نمبر 10 تعجب، نمبر 11 دعا، اور نمبر 12 مدح و ذم۔ اب اس کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں۔ امر کی تعریف یہ آپ نے نصاب الصرف کے اندر بھی پڑھی ہوگی۔ آج بات ہو رہی تھی ہماری کہ نصاب الصرف کے اسباق ہم دوبارہ سے انشاءاللہ عز و جل تیار کریں گے، تو جنہوں نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل ان قریب اس کے اسباق ہم دوبارہ سے ریکارڈ کر کے تو اپلوڈ کریں گے۔ امر کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے۔ جس طرح بندہ اشرب، پانی پی لے، اشرب الماء، پانی پی، ٹھیک ہے، یا اوپر کہا کہ زین اخلاق، اپنے اخلاق سنوارو، تو اخلاق سنوارنے کا کام جو ہے وہ طلب کیا گیا۔ جیسے اشرب اللبن، دودھ پیو۔ نمبر 2 نہیں کی تعریف، نہیں وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے، جس کے ذریعے کسی کام سے روکا جائے۔ لا تنظر الافلام، فلمیں نہ دیکھ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 استفہام، وہ جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کوئی بات دریافت کی جائے، کوئی چیز پوچھی جائے۔ جیسے ارادی زید بان یذهب الی الاجتماع، کیا زید اجتماع پر جانے کے لیے راضی ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اجاء زید، کیا زید آیا ہے؟ تو اس طرح جس میں سوال ہو وہ مطلب استفہام کہلاتا ہے۔ تمنی، ویسے استفہام کون سا صیغہ ہے اس بارے میں غور و فکر کیجئے گا۔ تمنی کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی محبوب چیز کے حصول کی آرزو پائی جائے، خواہ وہ چیز ممکن الحصول ہو، یعنی ممکن ہو پایا جانا، مل جانا ممکن ہو، جیسے لیت زیدن یجیء، کاش زید آ جائے، کاش زید آ جائے۔ یا وہ جو چیز جس کی خواہش کی جا رہی محبوب چیز کی وہ ناممکن الحصول ہو، جیسے کوئی بوڑھا شخص کہے لیت الشباب یعود، اس کو کہتے ہیں تمنی۔ تو لیتا یہ تمنی پر دلالت کرتا ہے۔ ترجی کی تعریف نمبر 5 پہ، وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی ممکن الحصول چیز کی امید پائی جائے۔ پہلے یہ تھا کہ چیز محبوب ہو، وہ ممکن الحصول ہو یا غیر ممکن الحصول ہو تو اس کو تمنی کہتے ہیں، اور اگر چیز ممکن الحصول ہو، خواہ وہ محبوب ہو
جیسے لعل عمر ناجحن، شاید عمر کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ غیر محبوب ہو، لعل زیدن راسب، شاید زید ناکام ہوگا، ٹھیک ہے۔ توضیح میں بیان کرتے ہیں تمنی اور ترجیح میں فرق یہ ہے، تمنی میں جس چیز کی آرزو پائی جاتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے، تمنی کے اندر چیز محبوب ہوتی ہے، خواہ وہ ممکن الحصول ہو یا غیر ممکن الحصول ہو، ٹھیک ہے، اور ترجیح میں جس چیز کی امید پائی جاتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، خواہ وہ محبوب ہو یا مکروہ ہو۔ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں عقود کی تعریف۔ عقود سے مراد وہ جملہ انشائی ہے جس کے ذریعے کوئی عقد منعقد کیا جائے، جیسے بعتو، میں نے بیچا، بعتو ویسے تو ہے نا مطلب ماضی کا صیغہ ہے تو خبر کے لیے جملہ خبریہ ہوگا، لیکن یہ کسی عقد کو کرنے کے لیے، کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں ان کو جو عقود کہتے ہیں، اور یہ جملہ انشائیہ میں سے ہے۔ جیسے بعتو، میں نے بیچا، اشتریتو، میں نے خریدا، نکحتو کی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، حررت غلامی، میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ اس طرح اور بھی مثالیں بن سکتی ہیں۔ عرض کی تعریف وہ جملہ انشائی ہے جس کے ذریعے کسی کام پر نرمی سے ابھارا جائے۔ عرض کر رہے ہیں جناب سے عرض ہے کہ آپ یہ کام کریں، جناب سے گزارش ہے یہ کام کریں، تو عرض وہ جملہ انشائی ہے جس کے ذریعے کسی کام پر نرمی سے ابھارا جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیبا خیرا، آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، آپ کو بھلائی پہنچے گی، آپ کی خیر ہو جائے گی۔ تو یہ عرض کا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا جملہ۔ عرض میں متکلم مخاطب کو جس کام پر ابھار رہا ہوتا ہے اسے اس کے کرنے کی امید نہیں ہوتی۔ یہ ایک لغوی طور پہ سمجھا رہے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب بھی عرض کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا نہیں مانے گا۔ بعض اوقات عرض بمعنی حکم بھی ہوتی ہے، تو جناب نو عرض کر رہے ہیں ہمیں، تو اس طرح کے جملے بھی بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عام انداز میں سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں کہ عرض میں بظاہر کوئی امید یا بل یوں کہہ لیں کہ یقین نہیں ہوتا کہ میری بات مان لے گا۔ جیسے آپ کے پاس کوئی مہمان آ کر بیٹھتا ہے، پھر جب وہ واپس جانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کیا آپ چائے نہیں پئیں گے؟ تو اب وہ ظاہر جانے لگا تو جاتے ہوئے چائے تھوڑی پیے گا۔ اس موقع پر آپ کو یہ امید نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی بات مان لے، خاص طور پر جب آپ اس کی پہلے ہی خدمت کر چکے ہوں۔ اچھا، نمبر 8 ندا کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس میں بذریعہ حرف ندا مخاطب کی توجہ مطلوب ہو، جیسے یا زیدو، یا رسول اللہ، یا محمدو، یہ اس طرح مختلف ہے۔ قسم کی تعریف نمبر 9 قسم وہ جملہ انشائیہ جو قسم پر مشتمل ہو، جیسے واللہ لأفہمن زیدن، اللہ کی قسم میں ضرور زید کو سمجھاؤں گا۔ اب جملہ قسمی ہے تو یہ بھی جملہ انشائیہ کہنا ہے، مطلب ہم ترکیب اسی طرح ہی کریں گے لیکن جملہ فلاں 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 مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں، اب جملہ فعلیہ انشائیہ کہیں۔ اچھا، تعجب کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی چیز پر تعجب کا اظہار کیا جائے، جیسے ما احسنہ، وہ کتنا ہی حسین ہے، کیسا حسین ہے۔ دعا کی تعریف نمبر 11 پہ وہ جملہ انشائیہ جو دعا پر مشتمل ہو، جیسے جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ویسے تو یہ جملہ فعل ماضی اور آگے فعل فاعل مفعول مل کر بنتا ہے، لیکن یہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں کہلایا کیونکہ اس میں دعا ہے، تو جس میں دعا ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو مدح و ذم کی تعریف وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی کی تعریف یا برائی کی جائے، جیسے نعم الصبی بکر، بکر کتنا اچھا بچہ ہے، اور بئس الرجل زید، اور زید کتنا برا آدمی ہے۔ اور آگے پھر انہوں نے مشق کے اندر وہ مختلف الفاظ لکھے ہیں تقریباً 17، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ کون کون سی قسمیں پائی جاتی ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ حال استفہام ہے، ٹھیک ہے، اس کن میں امر پایا جا رہا ہے، اور لیتا کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ تمنی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعتہ، میں نے اس کو بیچا، یہ اس میں بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اشتریت عبدا، میں نے غلام کو خریدا۔ لعل سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی، تو اس طرح آپ پورے کے غور و فکر کریں، انشاءاللہ عز و جل بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو قرآن و سنت کو سمجھنے کا ذریعہ ہم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔